اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین کرام، علمی بہار، علم کی بہار پروگرام میں آپ کا میزبان خلیل الرحمان قادری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما ہیں علامہ مفتی محمد جاوید اقبال رضوی صاحب۔ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور السلام علیکم کہتا ہوں۔ حسب سابقہ مفتی صاحب سے چند سوالات کریں گے جن کا آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں گے۔ آئیے اب سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، پہلا سوال ہے کہ مسلمان کو مونچھیں بڑھانا یہاں تک کہ منہ میں آئیں کیا حکم ہے؟ مونچھیں اسلام کے اندر ان کا حکم کٹوانے کا ہے، پست کروانے کا حکم ہے۔ اگر جو ہے مونچھیں اتنی بڑھ جائیں کہ منہ کے اندر آنے لگ جائیں تو یہ جو ہے سنت نصارہ ہے اور سنت مجوسی ہے اور سنت یہود ہے۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اسلام کے اندر یہ مونچھیں جو ہیں منہ کے اندر آ جائیں تو یہ حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وقف الشوارب، فرمایا مونچھوں کو پست کرو، مونچھوں کو کتروانے کا حکم ہے، پست کروانے کا حکم ہے۔ وعف اللحا، اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ امر دے کر، یہ حکم ہے اور امر کے صیغے استعمال کیے گئے ہیں تو اس میں یہ حکم ہے، حکمن ارشاد ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ حکم تو وجوب پر دلالت کرتا ہے کسی قرینے کی بنیاد پر، تو اس کا جواب یہ کہ اس کا قرینہ کیا ہے؟ قرینہ جو حدیث پاک کے اندر ہی موجود ہے، خالف الیہود والنصارى، کہ مخالفت کرو یہود اور نصارہ کی۔ اب یہ مخالفت کرنا واجب ہے تو یہ قرینہ ہو گیا کہ پیچھے امر بھی وجوب پر ہی دلالت کرے گا۔ لہٰذا جو ہے مونچھوں کو پست کروا کر جو ہے مشرکین کی، یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم ہے، لہٰذا مونچھوں کو بڑھانا نہیں چاہیے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ مونچھوں کو بڑھا کر ذرا روب اور دبدبہ ہوتا ہے، یہ غلط ہے۔ شریعت کی نافرمانی کر کے، شریعت کے حکم عدولی کر کے تو یہ جو ہے روب اور دبدبہ کسی کام کا نہیں ہے۔ شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر جو ہے روب اور دبدبہ کام آ سکتا ہے، وگرنہ یہ باقی جو چیز شریعت کے ٹکراؤ میں آتی ہے اس سے ہمیں بچنا لازمی ہے۔ مفتی صاحب، دوسرا سوال ہے خطبہ نکاح کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے یا بیٹھ کر، اور کس طریقہ سے مسنون ہے؟ خطبہ نکاح میں مطلقاً قیام افضل ہے۔ اس لیے قیام افضل ہے کہ جب خطبہ کھڑے ہو کر پڑھا جائے گا تو سامعین کی توجہ زیادہ رہے گی، سامعین کی توجہ اور آواز بھی زیادہ، سارے سامعین تک آواز پہنچے گی، تو مطلقاً قیام کرنا جو ہے یہ افضل ہے۔ اور جو ہے اگر مثال کے طور پر جو ہے اگر یہ چیز دیکھی جائے تو پھر تمام خطبے جو ہیں ان کے اندر یہ چیز مشترک ہے، سب کے اندر یہی ہونا چاہیے۔ لیکن جو نکاح کا خطبہ ہے یہ نفل ہے اور اس کے لیے بیٹھ کر پڑھنا بھی یہ ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی نکاح کا خطبہ بیٹھ کر پڑھ لیتا ہے اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، جو ہے وہ خطبہ ہو جائے گا، اس میں کوئی جو ہے جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ اس طرح بیٹھ کر بھی ہو سکتا ہے، کھڑے ہو کر بھی خطبہ پڑھا جا سکتا ہے۔ مفتی صاحب، اگلا سوال ہے کہ عورت اور مرد اگر باہم ایجاب و قبول کر لیں، کسی کو اس کی اطلاع نہ ہو تو یہ کیا نکاح ہو جائے گا؟ بے حضور دو گواہ نکاح باطل ہے، فاسد ہے، نکاح نہیں ہوتا۔ نکاح جو ہے گواہوں کی موجودگی میں ہی ہوتا ہے۔ بے حضور دو گواہ یعنی دو گواہ حاضر نہ ہوں تو ایک مرد یا دو عورتیں یا دو مرد جو ہیں وہ ہونے چاہیے، تب جو ہے نکاح ہوگا، وگرنہ جو ہے یہ اسے کہہ دے کہ زنا ہے، کیونکہ نکاح نہیں ہوا۔ تو جب نکاح نہیں ہوگا تو پھر اس طرح ان کی صحبت وتی یہ حلال نہیں رہے گی، اس چیز سے بچنا چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ زناکار ہیں وہ عورتیں جو اپنے آپ کو نکاح میں بغیر گواہوں کے دیتی ہے،
یہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، اس لیے گواہوں کی موجودگی میں ہی نکاح ہونا چاہیے۔ مفتی صاحب آج کا آخری سوال ہے کہ جہیز کس کی ملک ہوتا ہے؟ جہیز جو ہے وہ ملکیت ہوتا ہے عورت کی، یہ خاص ملکیت ہوتا ہے عورت کی، اور عورت کو جب خامند طلاق دے دے تو پھر ایسی صورت میں وہ عورت اپنا جہیز لے لے گی، اور اگر عورت فوت ہو جائے تو اس کا جو جہیز ہے وہ اس کے ورثاء لے جائیں گے، اور خامند کو اس میں سے مختص کرنا یہ جائز نہیں ہوگا، یہ اس کو واپس دینا ہوگا۔ یہ خاص ملکیت عورت کے لیے ہی ہے، اور عورت اسے جس سے چاہے اسے استعمال کر سکتی ہے۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے سوالات کا قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے جواب دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔